بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے۔ روزے کی فرضیت اور ماہیت پر تمام عالم اسلام متفق ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے اور طلوع فجر سے غروب شمس تک نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ رمضان کا روزہ ہر سال فرض ہے۔ تمام مسلمان عاقل و بالغ پر سفر یا مرض کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو جب قادر ہوگا تب قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس پر رمضان کے روزے، پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو یا گھٹنے میں درد ہو گیا ہو، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کے بعد میں رکھنا پڑے گا۔ جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے قضا ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ 60 مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر ایسی عورت کو روزے رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے۔ اس پر بھی اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اور اگر حاملہ عورت ہے، اس کا ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔
اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے، ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی وہ شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو، اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو تو اس کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 7، سفر ہونا، یعنی ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کے بعد ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص تلوار لے کر اس کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا تمہیں مار دوں گا، تو ایسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن ایسی صورتحال سے باہر نکل جانے کے بعد جب اس کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی۔ نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو وہ ہر حال میں روزہ رکھے، لیکن نابالغ پر نہ ہی روزہ فرض ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قضا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔